بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر سازشی تو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ وہاں ایک جتھے دار تھا پرتاپ سنگھ بادل، وہ 2 دفعہ میرے پاس آیا۔ ایک ہندو رام سروپ مہتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بلبیر کے بارے میں پوچھتے رہے، اس سے زیادہ بات ان لوگوں نے نہیں کی۔ وہ آپس میں اسی نام سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے۔ آخر میں پرتاپ سنگھ نے کہا تھا کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ آخر وہ کون سا نتیجہ ہے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بڑے صاحب کے بارے میں بھی اچھے ارادے نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک سابق گورنر کو بھی وہ اٹھا لینا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں سے انہیں کیا ضد ہے۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کوئی گہری سازش وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ان لوگوں کو ضرور خبردار کروں گا۔ ان کو بچا لینا ہمارا فرض ہے جیلانی، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ عین ممکن ہے وہ ہم دونوں کو بھی کسی وقت لے اڑیں۔ ہاں تمہیں تو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ان کو جو شکست تم دے آئے ہو اس کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کوئی چند سر پھرے لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس طرح کسی قوم سے اس کے رہنما چھین کر وہ اسے ذلیل کر سکتے ہیں، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہ ہوں گا تو میری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ کسی پارٹی کا نام بھی آپ نے سنا؟ وہ کچھ تو کہتے ہوں گے۔ ہاں راشٹریہ سیوک سنگھ کا نام میں نے ان سے سنا تھا، اور وہ بھی مشرقی پنجاب میں کچھ لوگ ہیں جو ان سے متعلق ہیں۔ اس پارٹی کی پاکستان دشمنی تو مشہور ہے۔ ڈھلوں صاحب نے کہا، ان کو ہم چن چن کر مار سکتے ہیں۔ ملہوترا تو چل بسا، بنڈاری کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر وہ سیدھا نہیں ہوا تو میں پھر اس پر جا چڑھوں گا۔ پرتاپ سنگھ اور رام سروپ کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ میں ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ دیکھیں اب یہ سانپ کہاں سے سر نکالتا ہے۔ ابھی تو مجھے اپنے گھر کی خبر لینی ہے جیلانی۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ جو فیصلہ آپ کی مرضی ہے کریں۔ ہاں تم دیکھتے رہو، ایک ایک کو میں ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ چوگوٹ جب ہم پہنچے تو 11 بج چکے تھے۔ ٹیکسی ہم نے حویلی سے کافی دور روک کر واپس کر دی۔ جب ہم تینوں حویلی کے دروازے پر پہنچے تو ڈیوٹی میں چند ملازم حقہ پی رہے تھے۔ ڈھلوں صاحب پر ان کی نظر پڑی تو وہ بے یقینی کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ کاشی، ناظر، عکار اور مشتاق ایک دم چیخ اٹھے، چودھری صاحب آپ! اوے برکت ادھر آ، یہ دیکھ چودھری صاحب آ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈھلوں صاحب کو سلام سلام کہتے ہوئے ان کے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ڈھلوں صاحب نے انہیں ایسی غضبناک نگاہوں سے دیکھا کہ وہ دہل سے گئے۔ حویلی کا یہ دروازہ اندر سے بند کر دے ہوئے مشتاق، اور تم سب میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر وہ ڈیوٹی سے نکلے اور صحن میں جا پہنچے۔ برکت سامنے سے آ رہا تھا۔ اس نے ڈھلوں صاحب کو دیکھا تو حالت اس کی یہ ہو گئی کہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا ان تک پہنچا اور ہکلاتے ہوئے بولا، سرکار آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ادھر تو آپ کے دشمن کوئی اور ہی افواہ اڑا رہے تھے۔ بکو مت، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ ہاشم صاحب یہ بندوق آپ اٹھا لیں۔ برکت خوف زدہ ہو کر وہیں منجمد ہو گیا۔ میں نے اس کی بندوق اٹھائی تو وہ بولا، آپ ٹھیک تو ہیں سرکار؟ نصیب دشمنا لوگ کہتے تھے۔ بکواس بند کر، مجھے پتا ہے لوگ کیا کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتے ہوئے مہمان خانے میں جا گھسے۔ زنان خانے کا رخ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک عجیب سی غضبناک کیفیت ان پر طاری تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک آگ میں تپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ان کے اندر وہاں کی ہر شے بسم کر دینے کی آرزو مچلنے لگی تھی۔ وہاں کے ایک ایک آدمی سے انہیں نفرت ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑا برکت اور ڈیوٹی کے ملازم مشتاق، ناتھو، کمال اور دوسرے لوگ جو برآمدے میں آ ٹھہرے تھے، سب کے سب ان کی نظر میں گردن زدنی تھے۔ پتہ نہیں ان کی کس بے وفائی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ کیسی کیسی بدگمانیاں ان کے دل میں ابھر آئی تھیں۔ وہ ان کا وجود ہی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے مگر فوراً ہی اٹھ گئے۔ بڑے ہی کڑکدار لہجے میں بولے، اوے برکت اندر آ ذرا۔ برکت لرزتا کانپ
کانپتا کمرے میں داخل ہوا تو ڈھلو صاحب نے کڑکدار لہجے میں پوچھا، برکت تمہیں پتا ہے راغب علی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ ذرا۔ جی وہ تو قتل ہو چکا ہے، ادھر روہی میں اس کی لاش ملی تھی، اس کے ساتھ 3 اور آدمی بھی ختم ہو گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس نے قتل کیا ہے انہیں؟ کون آدمی تھے اس کے ساتھ؟ جی وہ اختر، جمیل اور رضا بھی اس کے ساتھ تھے، انہیں کسی نے گولی مار دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈھلو صاحب نے غضبناک ہو کر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ برکت کے منہ پر دے مارا۔ وہ بیچارہ الٹ کر دیوار میں جا لگا۔ کیا کرتے رہے ہو تم یہاں؟ کس نے مار دیا ہے انہیں؟ وہ جی سرکار، اس بات کا جواب تو ہاشم صاحب ہی دے سکتے ہیں، انہیں کیا پتا، ان سے کیا پوچھوں میں؟ برکت بری طرح لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ ڈھلو صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے ہٹایا، بولے بتاؤ مجھے، میں ان سے کیا پوچھوں؟ ہوا کیا تھا آخر؟ کس نے انہیں کس لیے باہر بھیجا تھا؟ سرکار میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی۔ بیگم صاحبہ نے ان سیاہ پوشوں کو ہاشم صاحب کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، وہ انہیں مروا دینا چاہتی تھیں اور یہ کام بدری کے اشارے پر ہوا تھا۔ بدری؟ میں سمجھ لوں گا، تم سب سے سمجھ لوں گا۔ ان کی لاشوں کا کیا کیا تم نے؟ وہ تو جی پولیس لے گئی، سارے گاؤں میں شور مچ گیا تھا، پھر وہ بیگم صاحبہ کے پاس آئے، سب لوگوں کو پتا تھا کہ وہ حویلی کے ملازم ہیں۔ بیگم صاحبہ نے ہاشم صاحب کا نام لیا، پرچہ ان کے نام کٹا ہے۔ بدری اس معاملے میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، وہ تو حویلی کا مالک بن بیٹھا تھا اور بیگم صاحبہ اس کی حمایت کرتی تھیں۔ ادھر تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا سرکار۔ برکت اب رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے یہ بڑے بڑے گدلے آنسو بہ نکلے تھے، مگر ڈھلو صاحب کا غصہ ابھی تک نہیں ڈال سکا تھا۔ جاؤ اندر جا کر فراست بیگم کو ادھر بھیجو، مگر ٹھہرو، میرے تمام نوکروں کو پہلے یہاں جمع کرو، کوئی آدمی پیچھے نہ رہ جائے اور سب سے ہتھیار لے لو۔ جی بہت اچھا، میں انہیں یہاں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر برکت تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈیوٹی کے تینوں ملازم سر جھکائے سامنے کھڑے تھے۔ اوئے تم سب ادھر تیسرے کمرے میں بیٹھ جاؤ، سنا تم نے کہ نہیں؟ ڈھلو صاحب کی آواز سنتے ہی وہ تینوں مہمان خانے کے تیسرے کمرے میں جا گھسے۔ برآمدہ ان کے وجود سے خالی ہوا تو ڈھلو صاحب کمرے سے نکل کر سامنے صحن میں جا ٹھہرے۔ ان کی حالت دیدنی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم بھی انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب بھی الگ بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اچانک اس نے پیکٹ میری طرف پھینک دیا، بولا سگریٹ پی جلانی تاکہ تیری حیرت کم ہو جائے۔ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ابھی یہ تو کیسے سوچ رہا ہے کہ میں دخل اندازی کر رہا ہوں؟ تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہے پیارے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ڈھلو صاحب پلٹ کر ہم پر ہی حملہ آور نہ ہو جائیں۔ نہیں یار، اتنے پاگل نہیں ہوئے ہیں وہ، مجھے معلوم ہے آدمی کی حالت ایسی صورتحال میں کیا ہو جاتی ہے۔ پوری حویلی ان کی دشمن ہو چکی ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے، مگر ڈھلو صاحب کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، لیکن وہ مشورے کی حد سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ صحن میں 10 سیاہ پوش داخل ہو گئے۔ ان کے ہتھیار برکت نے بازوؤں میں بھر رکھے تھے، بھری ہوئی بندوقیں اس نے بڑی مشکل سے سنبھال رکھی تھیں۔ اب بھی وہ اس نے لا کر ڈھلو صاحب کے پاؤں کے قریب رکھ دیں۔ ڈھلو صاحب نے ان کو انتہائی غضبناک حالت میں دیکھا اور بولے ان سب کو ادھر کمرے میں بٹھا دو، مگر وہ سالم نذیر اور جالی کہاں ہیں؟ وہ مجھے ان میں نظر نہیں آ رہے، وہ مجھے کہیں نہیں ملے ہیں سرکار، وہ شاید کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمرے کو باہر سے تالا لگا دو، چلو اے سب کے سب اندر بیٹھ جاؤ۔ ڈھلو صاحب نے تیسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سدائے ہوئے جانوروں کی طرح کمرے کی طرف بڑھے تو برکت نے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا ڈال دیا۔ وہ برکی کہاں ہے؟ جی وہ شہر گیا ہوا ہے، گاڑی کا شیشہ اسے نہیں مل رہا تھا اور گاڑی ابھی تک ورکشاپ میں ہے، کل دوپہر کو گیا تھا وہ یہاں سے، ادھر آؤ ذرا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ گئے اور مجھ سے سگریٹ لے کر سلگانے لگے۔ غصے کی وجہ سے اب تک ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بولے ان کے لیے میرے کمرے میں سے شراب کی بوتلیں لے آؤ اور ان کو اتنی پلاؤ کہ یہ دھت ہو جائیں۔ جی
میں شراب لے آؤں؟ ہاں میں نے یہی کہا ہے، جاؤ بائیں ہاتھ کی الماری کے نچلے خانے میں جتنی بھی بوتلیں ہیں وہ لے آؤ۔ مگر ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ صحن کے سامنے کی دیوار کے اوپر سے کئی گولیاں تڑ اندر آنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی 2 آدمی اسٹین گن سے فائر کرتے ہوئے صحن میں آ گئے۔ ان کا انداز بڑا ہی خوفناک تھا۔ میں اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا، ایک گولی ڈلوں صاحب کی ران میں لگی۔ ابھی بھی حیرت زدہ ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگا اور عین اس وقت مجھے یاد آیا کہ ایک ہتھیار تو میرے پاس بھی موجود ہے، مگر اس عرصے میں ایک آدمی دندناتا ہوا دروازے تک آ پہنچا۔ ڈلوں صاحب پہلی گولی لگنے سے نڈال سے ہو کر غسل خانے میں جا گھسے تھے۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کی ہی تھی کہ اس نے پھر گولی چلا دی، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا۔ جیسے ہی اس نے دوسری گولی پر ہاتھ رکھا، آبی نے اپنی جگہ سے کئی ہاتھ اوپر اچھل کر اس کے سینے پر لات دے ماری۔ وہ ایسی فلائنگ کک تھی کہ وہ آدمی دروازے میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، مگر اس عرصے میں دوسرے 2 آدمی گولیاں برساتے ہوئے اندر آ گھسے۔ وہ دونوں میری زاد میں تھے۔ میں اس وقت تک کھڑکی کے قریب جا ٹھہرا تھا۔ آبی الٹ کر زمین پر گرا تو ان دونوں آدمیوں نے اس پر گولی چلا دی، مگر اس کے ساتھ ہی میری اسٹین گن نے انہیں بون کر رکھ دیا۔ میری گولیاں نشانے پر لگیں، وہ دونوں کلا بازیاں سی کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تیسرے آدمی کے سر میں اسٹین گن کا دستہ دے مارا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے اسے وہیں سلا دیا۔ وہ لوگ آبی کو لے ڈوبے تھے۔ جیسے ہی میں ان سے فارغ ہوا، میں نے ان کے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لی۔ مرتے مرتے بھی وہ مزاحمت کر رہے تھے۔ مجھ سے ان کا وجود برداشت نہ ہو سکا۔ ایک گولی میں نے اور ان کو دے دی۔ دونوں کے سینے چھلنی ہو چکے تھے، مگر آبی لٹ چکا تھا۔ ان کو زمین پر گرا کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا بایاں بازو شدید زخمی ہو چکا تھا اور ایک گولی اس کے کولے میں دھنس گئی تھی۔ اس کو میں نے اٹھا کر پلنگ پر ڈالا تو سارا بستر اس کے لہو سے تار ہو گیا، مگر پھر بھی وہ ابھی تک ہوش میں تھا۔ بولا، ڈلوں صاحب کو دیکھو، وہ بھی سخت زخمی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا علاج ہو سکتا ہے، حواس قائم رکھو۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے کی طرف لپکا۔ ڈلوں صاحب کی ران میں گولی لگی تھی اور وہ بڑے صبر سے اس زخم کو جھیل رہے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا ڈلوں صاحب؟ میں نے ان کو فرش پر سے بڑی مشکلوں سے اوپر اٹھایا۔ اتنے میں برکت بھی اندر آ گیا اور ہم نے ان کو سہارا دے کر دوسرے بستر پر ڈال دیا، مگر عین اس وقت برکت کی چھٹی اسے بیدار کر گئی۔ وہ دروازے کے باہر دیکھتے ہوئے بولا، وہ فراست بیگم، وہ ان کو سنبھالو برکت، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے نکلا اور صحن عبور کر کے دیوار کی دوسری طرف جا پہنچا۔ اس وقت فراست بیگم ایک نوجوان عورت کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار میں بلا کی تیزی تھی۔ اس کو یوں وہاں سے فرار ہوتے دیکھ کر میں نے اسٹین گن کا رخ ان کی طرف پھیر دیا۔ فاصلہ یہی کوئی 6 ہاتھ کا تھا اور وہ دونوں میری گولی کی زد میں تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ باہر نہیں جا سکتی ہیں، آپ کو ابھی ڈلوں صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ فراست بیگم نے گھوم کر مجھے دیکھا تو اسٹین گن پر اس کی نظر پڑتے ہی وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ لڑکی ان کے عقب میں جا ٹھہری تھی اور وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ میں پستول لیے ہوئے تھی، مگر اسٹین گن کا زاویہ دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اوپر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ یہ پستول پھینک دیں بیگم صاحبہ اور میرے ساتھ آئیں۔ میں نے 2 قدم اور آگے بڑھ کر کہا۔ اس نے گھبرا کر پستول زمین پر پھینک دیا تو میں ان کے عقب میں جا پہنچا اور اسٹین گن کی نالی میں نے فراست بیگم کی کمر سے لگا کر کہا، چلیں بیگم صاحبہ، ڈلوں صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکی کو بائیں ہاتھ سے دھکیل کر میں نے آگے بڑھایا۔ فراست بیگم نال کی زد میں آئی تو بادل نخواستہ مہمان خانے کی طرف چل دی۔ اس کا پستول اس کے پاؤں تلے دب کر رہ گیا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر میں برآمدے میں پہنچا تو
ڈھلوں صاحب چیخ کر بولے، اس کو ادھر غسل خانے میں بند کر دیں اور اس دوسری کو بھی، میں ان کو اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ میں نے ان کو دھکا دیتے ہوئے کمرے میں پہنچایا اور غسل خانے میں بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ فراست بیگم کا حوصلہ مجھے حیران کرتا تھا، وہ بدترین حالات میں بھی اپنے آواز درست رکھتی تھی۔ غسل خانے میں جب میں نے اسے بند کیا تو اس کے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا اور مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ ڈھلوں صاحب کی طرف تھی جو اس وقت اپنی زخمی ٹانگ کو دیکھنے لگے تھے۔ انہیں ان کا زخم کسی اور طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دیتا تھا۔ دروازے میں تینوں سیاہ پوش فرش پر آڑے ترچھے پڑے تھے جن کو الانگ کر وہ آگے نکلی تھی۔ آبی کا حال ڈھلوں صاحب سے بھی زیادہ ابتر تھا اور وہ نڈال ہوا جاتا تھا۔ برکت نے اس کے زخم پر ایک چادر رکھ دی تھی مگر اس سے بھلا کیا ہوتا تھا؟ برکت، جا ذرا گاؤں سے ڈسپینسر کو بلا لا، اس سے کہنا مرہم پٹی کا سامان لے کر فوراً آ جائے۔ ڈھلوں صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا۔ آبی کے بارے میں وہ بھی سخت پریشان نظر آتے تھے۔ جی بہت اچھا، میں بس ابھی گیا اور آیا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ آبی کے بازو پر میں نے چادر کی ایک پٹی کاٹ کر اس طرح باندھ دی کہ اس کا خون زیادہ نہ بہے۔ ایک پٹی کس کر میں نے اس کے کولے کے اوپر باندھی مگر وہ زیادہ کارگر نہیں تھی، زخم کا خون روک لینا ممکن نہیں تھا۔ زنان خانہ وہاں سے کافی دور تھا، میرا خیال ہے وہاں تک گولیوں کی آواز گئی ہی نہیں تھی، ورنہ ادھر سے کوئی نہ کوئی ضرور ہماری طرف آتا۔ میں کبھی ڈھلوں صاحب کا حوصلہ بڑھاتا، کبھی آبی کا، مگر علاج میرے پاس ان کے زخموں کا کوئی بھی نہیں تھا۔ یوں ہی 15-20 منٹ گزر گئے۔ آبی پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی، اس کا خون شاید زیادہ ہی بہہ گیا تھا۔ یہ لاشیں یہاں سے ہٹا دیں جیلانی صاحب، ڈسپینسر کو ان کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ڈھلوں صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ان تینوں آدمیوں کو میں نے باری باری ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا اور دوسرے کمرے میں ڈال دیا۔ تیسرا آدمی بے ہوش تھا مگر زخم اسے کوئی نہیں لگا تھا، اس کو بھی میں نے وہیں پہنچا دیا مگر فرش پر ان کے خون کے چھینٹے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ خون چادر سے صاف کر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ڈھلوں صاحب کے حواس کام کر رہے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے ایک چادر لے کر وہ خون کا تلاؤ ختم کیا اور چادر پلنگ کے نیچے پھینک دی۔ برکت کی تیزی کی میں داد دیتا ہوں، وہ کوئی 20 منٹ بعد واپس آ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا ڈسپینسر اس کے پیچھے تھا۔ ہاں بھائی بیرم خان، تیری بڑی سخت ضرورت تھی، ادھر بڑا سخت فساد ہو گیا تھا، دیکھ ذرا پہلے ان کو دیکھ۔ ڈھلوں صاحب نے ڈسپینسر کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا۔ اس نے سب سے پہلے آبی کو دیکھا اور بولا، گولی تو ان کے کولے میں دھنس گئی ہے، ہاں اسے جس طرح بھی ہو سکے نکال دے، میرا خیال ہے یہ زیادہ اندر نہیں گھسی ہے۔ اس نے اپنا ڈبہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی مرہم پٹی کے فن میں ماہر تھا اور اپنا سارا سامان ساتھ لے آیا تھا۔ آبی کو اس نے زندہ سلامت حالت میں پکڑ کر اوندے منہ لٹا دیا اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آبی کی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر صحن میں جا نکلا۔ دروازہ برکت نے بند کر لیا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد برکت نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں کے زخموں پر ڈسپینسر نے پٹی باندھ دی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ میں جب کمرے میں پہنچا تو اس نے وہ گولی مجھے دکھائی جو اس نے آبی کے جسم سے نکالی تھی۔ بولا، میاں صاحب یہ تھی وہ گولی، میں نے نکال دی تھی۔ ڈھلوں صاحب کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں اب دودھ پلا دیں۔ جی میں ابھی لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکلا تو میں آبی کے پاس جا بیٹھا۔ زخم کی ٹیسوں نے اسے ابھی تک نڈال کر رکھا تھا مگر ڈھلوں صاحب اب بہت بہتر محسوس کر رہے تھے۔ اوے جامع، یہ کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ ایک ہی رگڑے میں ختم؟ تانگ نہ کر یار، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سالوں نے یہ لمبی لمبی گولیاں گزار دیں، وہ بچ تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں، ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے، بس تو اب جلدی سے اٹھ جا، پتہ نہیں کتنے دن لگیں۔ میرا تو خیال ہے زخم زیادہ ہی گہرا ہے، کچھ اس بیرم خان کا نشتر بھی زیادہ ہی اندر اتر گیا تھا۔ اچھا چودھری صاحب، میں اب چلتا ہوں، ڈسپینسری میں بھیڑ لگی ہوگی، میں شام کو پھر آؤں گا۔ ہاں اب تم جاؤ، شام
شام کو ضرور آنا، یہ زخم جلدی بھر جانے چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آج ایک اور دوا منگوا لوں گا، اسے آپ کھا لیں تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر بحرم خان اسی وقت وہاں سے باہر نکل گیا۔ برکت اسے حویلی سے نکال کر واپس آیا تو ڈھلو صاحب بولے، برکت وہ شراب لے آ اور ان سب کو پلا دے، سمجھا کہ نہیں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں، تو بس پھر جا اور ہمارے لیے اندر سے نئے کپڑے بھی لے آ، ہم تو ویشی بنے ہوئے ہیں۔ برکت باہر نکلا تو میں نے ڈھلو صاحب سے پوچھا، یہ شراب کیوں پلا رہے ہیں آپ انہیں؟ بس دیکھتے جائیں، ابھی یہاں بہت بڑا ڈرامہ ہوگا۔ میں ان کی سوچ کا اندازہ نہ کر سکا، پتہ نہیں وہ کیسے منصوبے اپنے ذہن میں ڈال رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد برکت نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی اور تیسرے کمرے میں اس نے سیاہ پوش کو شراب مہیا کر دی۔ ہمارے لیے وہ نئے کپڑے لے آیا تھا، اس نے باری باری ہم سب کی حجامت بنائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس نے ان دونوں کو نئے کپڑے پہنا دیے، ایک جوڑا میں نے بھی پہن لیا۔ برکت اس کام سے فارغ ہوا تو تیسرے کمرے کا دروازہ دڑا دڑ بجنے لگا۔ سیاہ پوشوں نے ان کی دی ہوئی شراب الگ سے نیچے اتار لی تھی اور اب وہ اودم مچا رہے تھے، کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غسل خانے کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کو تیسرے کمرے میں ڈال دیں۔ نہیں ڈھلو صاحب، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، آپ اسے ظلم کہتے ہیں؟ نہیں ہاشم صاحب، یہ اسی سلوک کی مستحق ہیں۔ چلو برکت، یہ دروازہ کھول دے۔ برکت ڈھلو صاحب کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، وہ کوک برے کھلونے کی طرح آگے بڑھا اور اس نے غسل خانے کا دروازہ کھول دیا، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں عورتیں غسل خانے کے فرش پر چت پڑی تھیں۔ میں بھاگ کر ان تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ فراست بیگم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جو خالی نظر آتی تھی۔ وہ دونوں زہر پھانک کر مر چکی تھی، نہ فراست بیگم کے بدن میں زندگی کی رمق باقی رہ گئی تھی، نہ اس نوجوان لڑکی میں ہی زندگی کی کوئی حرارت نظر آتی تھی۔ وہ مٹی کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ وہ سازش اپنے بدترین اختتام تک جا پہنچی تھی۔ ڈھلو صاحب بھی آہستہ آہستہ غسل خانے میں آ گئے۔ ان دونوں کو یوں بے جان دیکھ کر ڈھلو صاحب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ فراست بیگم کو باہوں میں لے کر یوں رونے لگے جیسے انہوں نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے ہوں۔ وہ ان کی بہت چہیتی بیگم تھی، اس سے وہ بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، مگر اس روز وہ جب اس سے انتقام نہ لے سکے تو ماضی کا سارا غم لوٹ کر ان کے سینے پر آ پڑا۔ وہ فراست بیگم کے منہ سے کف ہٹاتے ہوئے بولے، میں نے اسے سب سے زیادہ عزت دی، اس کی کسی بات کو نہیں ٹالا، مگر یہ کافر ہو کر مری، یہ میرے ہی خلاف ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس شیشی میں بہت قاتل زہر تھا۔ اچھا ہوا یہ مر گئی اور میں ان ملازموں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچ گیا۔ اوے برکت، ان دونوں کو یہاں سے اٹھا دے، ایسا نہ ہو اس کے مردہ جسم پر گولی چلا دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فراست بیگم کو پھر فرش پر ڈال دیا اور رینگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئے۔ ان کی آنکھیں اس گھڑی لہو روتی تھیں، اپنا زخم وہ بھول ہی گئے تھے۔ بستر پر لیٹ کر وہ چادر میں منہ چھپا کر رونے لگے اور یہ اچھی بات تھی، ورنہ وہ حادثہ ان کو مفلوج کر دیتا۔ ان کا غم گہرا تھا، بے حد گہرا، اور وہ اس میں ڈوب کر تباہ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کی ران کا زخم کب صحیح ہوتا، مگر دل پر جو وار وہ سہ چکے تھے اس سے انہیں مدتوں فراغت نہیں مل سکتی تھی۔ فراست بیگم کی موت نے انہیں بے حد آزردہ کر دیا تھا۔ جن لبوں پر اس گھڑی زہر نے کف باندھ دیا تھا وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ فراست بیگم بہت ہی حسین عورت تھی، مگر وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سارے رشتے ناتے موت کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اس سے انتقام بھی نہ لے سکے اور اب وہ ان کی دسترس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکی تھی، ایسی جگہ جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ڈھلو صاحب کے سینے کا گھاؤ اور گہرا ہو چلا تھا۔ وہ کرب، وہ دکھ جو انہیں فراست بیگم نے دیا تھا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہت ناز تھا انہیں فراست بیگم پر۔ تہہ خانے میں جس روز کتے ان پر چھوڑ دیے گئے تھے تو وہ یہی عورت تھی جس نے انہیں بچا لیا تھا، مگر پھر خدا جانے کیا ہوا، وہی ان کی ستی ساوتری ان کے خلاف ہو گئی۔ اتنی خلاف ہوئی کہ وہ اس بدری کو اس حویلی کا مالک بنا دینے کا عزم کر بیٹھی۔ میرا خیال
ہے کہ ڈھلو صاحب نے اندر جو بیبیاں ڈال رکھی تھی وہی فراست بیگم کو اس کاروائی پر مجبور کر گئیں۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس حویلی میں ہر روز جو نئے بت پوجے جاتے ہیں ان کی موجودگی میں اس کی اہمیت دم بدم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا دور ختم ہو چلا تھا۔ اسی مایوسی میں گر کر اس نے ڈھلو صاحب کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا اور بدری کو ان پر سوار کر دیا۔ اچھا ہوا وہ شخص تھانے میں ہلاک ہو گیا تھا، ورنہ پتہ نہیں صورتحال کیا سے کیا ہو جاتی۔ ڈھلو صاحب روتے رہے۔ ہم نے اس دوران دونوں عورتوں کو وہاں سے اٹھا کر ساتھ کے کمرے میں ڈال دیا۔ ابھی اپنی جگہ جم کر بیٹھا رہا۔ اسے وہ سارا سلسلہ بہت ہی بے ڈب نظر آتا تھا۔ اسے نہ تو کوئی ڈھلو صاحب سے ہمدردی تھی اور نہ فراست بیگم سے۔ وہ بستر پر بیٹھا بڑے اطمینان سے سگریٹ پیتا رہا اور اپنے زخموں سے کھیلتا رہا۔ میں اور برکت جب دوبارہ کمرے میں آئے تو ڈھلو صاحب تب بھی رو رہے تھے۔ انہیں چپ کراؤ یار، اب بلا یوں رونے کا کیا فائدہ ہے، اب تو سب کچھ ختم ہو ہی چکا ہے۔ آبی نے سگریٹ فرش پر مسلتے ہوئے کہا۔ تیسرے کمرے سے سیاہ پوشوں کا شور مسلسل اٹھ رہا تھا۔ شراب نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ میں نے ڈھلو صاحب کے پاس بیٹھ کر بڑی مشکلوں سے انہیں چپ کرایا۔ ان کے آنسو تھمے تو وہ بولے، چلو برکت مجھے حویلی کے اندر پہنچا دو، ذرا سہارا دو مجھے۔ برکت آگے بڑھا اور ان کو سہارا دے کر وہ مہمان خانے سے باہر لے گیا۔ جب ڈھلو صاحب برآمدے میں پہنچے تو تیسرے کمرے سے اٹھتا شور سن کر بولے، برکت ان سب کو ابھی ادھر ہی رہنے دو، 2 گھنٹے بعد انہیں کھول دینا اور ان لاشوں کو اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں دفن کر دو، اسی حالت میں ان کو وہاں دبا دو۔ این اس وقت برکی حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ دروازہ اس کے لیے پتہ نہیں کس نے کھولا تھا۔ وہ لمبا سا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ڈھلو صاحب کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ ان کی واپسی اس کے لیے کسی معجزے کی حیثیت رکھتی تھی۔ بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے چودھری صاحب؟ ہم سب تو بالکل ہی بے سہارا ہو گئے تھے۔ میں ادھر ہی تھا یار۔ وہ تیری گاڑی کہاں ہے؟ جی وہ میں ساتھ لے آیا ہوں، اس کا شیشہ بیشہ سب ٹوٹ گیا تھا، اس کی مرمت کروا کر لایا ہوں۔ ٹھیک ہے تم یوں کرو کہ ہاشم صاحب اور ان کے دوست کو ابھی شہر لے جاؤ، ان کو کسی ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے۔ بیرم خان سے علاج کروایا تھا مگر مجھے ڈر ہے کہ ان کی تکلیف دور نہیں ہوئی۔ جی بہت بہتر۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کچھ فساد ہو گیا تھا یہاں۔ ہاشم صاحب آپ اس کے ساتھ ابھی چلے جائیں، آبی کو صحت ہو جائے تو پھر ادھر آ جانا۔ ٹھیک ہے ڈھلو صاحب اٹھ بھائی، آبی یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بس تیار ہو جا۔ میرا خیال ہے آبی ذہنی طور پر پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اگر ڈھلو صاحب نہ بھی کہتے تو بھی وہ شہر چل دیتا، ارادہ اس کا یہی معلوم ہوتا تھا۔ برکی نے کمرے میں آ کر آبی کو سہارا دیا مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا ہے تو اس نے آبی کو کندھے پر ڈال لیا اور ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ ڈھلو صاحب برکت کے ساتھ زنان خانے کی طرف جا چکے تھے۔ ہم سے انہوں نے الوداعی کلمات بھی نہیں کہے، پتہ نہیں وہ کس سوچ میں گم تھے۔ میں نے بھی ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرا خیال ہے شاید ڈھلو صاحب اپنے اغوا کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرا رہے تھے۔ انہیں گہرا یقین تھا کہ اس سارے فساد کی اصل جڑ میں ہی ہوں۔ اگر میں بلبیر سنگھ کو ان کے حوالے نہ کرتا تو وہ سوچتے ہوں گے کہ سسرام کے گردوارے میں وہ لوگ انہیں اس کا قاتل نہ ٹھہراتے، ان پر الزام وہ ہی لگاتے تھے اور یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ امرتسر میں موجود لوگ ان کو ہی نہیں کچھ اور لوگوں کو بھی نیست و نابود کرنے کی سوچ رہے تھے اور ان کے نام بھی میں انہیں بتا آیا تھا۔ پھر بھی وہ مجھے ہی اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے تو میں انہیں کیا کہہ سکتا تھا؟ اگر میں سسرام نہ پہنچتا تو ان کی لاش کا ایک ٹکڑا بھی چوگوٹ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ مگر وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بڑے بڑے احسانات کسی کو شکر گزار نہیں بناتے ہیں۔ معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ فراست بیگم بھی میری ہی وجہ سے ان کی مخالف بن گئی تھی، حالانکہ یہ ان کی بھول تھی، سادگی تھی، کچا پن تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے ان کا معانقہ بھی کسی بڑے ہی غلط وقت میں ہوا تھا۔ پے در پہ ان کو میری موجودگی میں شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مگر میں اسے
کیا کہوں، میری تقدیر ہی ایسی تھی، میں نے جس بھی کندھے پر ہاتھ رکھا وہی کندھا شانے سے الگ ہو گیا۔ میری آوارہ خجالہ تقدیر میرے مخاطب کو بھی لے ڈوبتی تھی اور میں تو اس کا شکار تھا ہی۔ ایسا نہیں ہوا وہ آدمی مجھ سے کوئی فائدہ اٹھا کر پیچھے ہٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا تجربہ مجھے یہی بتاتا تھا۔ آبی کو میں نے گاڑی میں ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، اگرچہ وہ بہت ہلکا تھا، مگر معلوم یہ ہوتا تھا کہ بیرم خان کی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی تھی۔ میرا خیال ہے ڈلو صاحب کو بھی وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا تھا، انہیں بھی کسی ڈاکٹر کی شدید ضرورت تھی، اور برکی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ جب میں گاڑی میں آبی کے قریب جا بیٹھا تو وہ بولا، میرا خیال ہے یہ مرہم پٹی بیرم خان نے کی ہوگی۔ ہاں، برکت اسے بلا لایا تھا، مگر وہ بیچارہ ڈسپینسر کیا کر سکتا تھا، ہے تو وہ بہت سیانا، مگر یہ معاملہ زیادہ گہرا نظر آتا ہے۔ ڈلو صاحب کے لیے بھی مجھے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، وہ بھی سخت زخمی ہیں۔ ہاں، ان کے لیے کوئی ڈاکٹر لے آؤ، مگر جلدی چلو۔ گاڑی تک آتے آتے میرے بھی زخم کھل گئے ہیں۔ آبی نے اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اب تک وہ بڑی بے فکری سے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا، مگر خون سے پٹی کو سرخ ہوتے دیکھ کر اس کا دل ڈولنے لگا۔ بولا، یہ زخم بھی مجھے لگنا تھا، پر تو کیسے بچ گیا ہے جلانی؟ تیرے پاس تو کوئی گیدڑ سنگھی ہے، تو ہر چکر سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے آبی، دراصل مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، کوئی گولی مجھے چھوتی ہی نہیں، دعا لگی ہے کہ بد دعا۔ میرا خیال ہے تیرا حساب کتاب جب وہ کریں گے تو خاص گرز تیرے لیے تیار کریں گے۔ بہت پلید شے ہے تو، اب میں تجھے ہسپتال میں داخل کروا دوں گا، 4 نرسیں تیری خدمت کو موجود ہوں گی، عیش کرے گا تو وہاں۔ لے سگریٹ پی اور یاد کر اس وقت کو جب تجھے وہ لوگ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ آبی ہنس دیا، سگریٹ جلا کر بولا، یار اس چکر میں تو ہم خواہ مخواہ ہی پڑ گئے۔ میرا خیال ہے ڈلو صاحب بھی تجھ سے خوش نہیں ہے، ان کا چہرہ دیکھا تھا تو نے؟ ہاں، ڈر مجھے یہی ہے۔ لعنت بھیج اس قصے پر اور ڈلو صاحب کا پیچھا چھوڑ دے، تیری وجہ سے وہ بھی زبردست مصیبت میں گر گئے ہیں۔ یہ ان کا وہم ہے، میں تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کو بچا لایا ہوں، کوئی اور ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کام تیری بہادری اور جی داری کی دلیل ہے، مگر کون کسی کا احسان مانتا ہے؟ چھوڑ اس قصے کو، اب ہم کبھی چوگوٹ نہیں آئیں گے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے ابھی، بات کچھ ادھر ہی ختم ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں بگلے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، تیرا انڈیا جانا بہت ضروری تھا، ڈلو صاحب بچ گئے، یہی بہت ہے، اب وہ خود نبٹتے رہیں گے اس سارے معاملے سے۔ ویسے ابھی وہ لوگ ان کی اور کھٹمل پریڈ کرائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔